توجہ ہے، صحابہ نے ایسے کام کیا ہے دین کا، اسلام کا، اس طرح اللہ کی رضا پہ راضی رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور جنت اتنی معمولی چیز نہیں ہے جتنی معمولی چیز لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک ٹولہ تو وہ ہے جو ہے، مگر میں عوام سے بھی پریشان ہوں۔ عوام سے بھی کہہ دینا حضرت یہ کر لے، اور رب جنت دے دینی ہے یار، تو اسی پاگل جیسی رسول اللہ کلمہ پڑھے ہے، کی پتا رب ایک کتے نو پانی پیان تے جنت دے دے تو دے دے۔ میں کہا جے رب جنت کھو لوے تو کی کریں گا؟ ہسنا تو کی کریں گا؟ رب جو فیصلہ کرے دے، ایک نعمت دا حساب دیکھنے کے لیے آنکھ دی، دے حساب اس کا، دے اس کے برابر اپنے اعمال، کیا کرے گا؟ اگر جنت اتنی ہی چھوٹی چیز تھی تو پھر کیوں وہ صحابی کھڑا ہے کھجوریں کھا رہا ہے؟ میرے نبی نے اعلان کر دیا جہاد کا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں چلا جاؤں ملے گا کیا؟ چلا جاؤں ابھی ملے گا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جنت۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گی؟ صحابی نے کھجوریں پھینک دی، فرمایا اس کا مطلب ہے یہ کھجوریں میرے اور جنت کے درمیان حائل ہیں۔ جنت کھجوریں پھینک دی، تلوار اٹھا کے میدان میں چلا گیا، اس جذبے سے، اس دلیری سے لڑا کہ مرتبہ شہادت کو پہنچ گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں دیکھ لو جس نے جنت کی شوق میں اپنی جان دے دی ہے۔ اب رمضان آنے والا ہے، ہم کہیں گے حضور روزے رکھ لیں، بابا روزوں سے اللہ کی رضا کرنے چھڑ، مولوی رب دے گا، میرے گھر کو آٹا مکیا۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر پورا دن تو نے روٹی نہیں کھانی، پورا دن تو 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا، 24 گھنٹوں کے بعد تیرا ٹیسٹ ہوگا، اس کے لیے تو نے کھانا پینا کھاندے نے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ٹیسٹ ہوگا ایک بس، وہ بعد کی بات بیماری کیا ہوگی اس کے لیے اس نے کہا 24 گھنٹے تو کھا پی کچھ ہے، ہم 24 گھنٹے نہیں کھاتے پیتے۔ میں نے کہا رب نے 24 گھنٹے کی پابندی نہیں لگائی، رب نے فرمایا صبح بھی کھا شام کو بھی کھا، دن میں بس صبر کرنا ہے، مگر نیت یہ میری رضا کی رکھنی ہے، میں صبح کو کھانا بھی باعث برکت کر دوں گا، شام کا افطار بھی باعث برکت کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ایک ڈاکٹر کی بات سے بھی اہمیت نہیں دی، کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، جی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں آج ڈاکٹر کہہ دے کہ تو نہیں بچنا جنہ چر تو وزن نہیں گھٹانا، مثال میں ہی میں موٹا، میرے ڈاکٹر آج آکھ دے، میں اپنی گل کرا نا بھی تو مولوی نہیں بچنا، مہینے بعد گیا یا یہ گھٹا، میں سویرے اٹھنا میں کہنا بھی کوئی سارے جہان دا کام رہ جائے پر میں دا کچھ کراں گا، ایویں ہی ہے نا۔ میں اپنی اس پروں کہنا بھی تسی غصہ نہ کرو، ایویں ہی ہے نا۔ اگر اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرمائے کہ لوگوں روزہ رکھو، جب تم روزے رکھ کے 30 روزے پورے رکھ لو گے نا، 29 یا 30 جب پورے رکھ لو گے پورے، اور جب عید کا دن آئے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں ان بندوں نے مزدوری کی ہے پورا مہینہ میری، فرشتوں یہ میرے مزدور ہیں، اب بتاؤ ان کو کیا اجرت دوں، آج دن ہے اجرت دوں۔ اللہ فرشتے عرض کریں گے مالک بے نیاز، وہ تیرے بندے تو ان کا مالک، وہ تیرے مزدور تو ان کا مالک، وہ کیا مانگتے ہیں تو کیا دیتا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں اللہ نے مہینے بھر کی مزدوری کے بدلے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کرو گے مزدوری؟ کرو گے؟ ارادہ کرو بھی روزے رکھو گے؟ ہاں انشاءاللہ رکھاں گے۔ یار سال ایک واری آئے نے، تھوڑا کٹ کم کر لیں گے کوئی نہیں، پورا سال خرید ہے، مگر روزے رکھیں گے نا ہم، رکھو گے؟
ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، اور ہمیں تو اعلیٰ قسم کی چیزیں ملیں گی بابا۔ ارے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، دسترخوان پہ ماں سوا نمک کے کچھ نہیں، روزے پھر رکھے ہیں، روزے رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، روزے رکھ کے خیمے لگائے ہیں، روزے رکھ کے سفر کیے ہیں، روزے رکھ کے جہاد کیے ہیں، مگر صحابہ نے شکوہ شکایتیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صبح قیامت تک اسلام اگر رسول اللہ کے بعد اسلام اگر کسی ہستیوں کا مکروز ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے، کہ قیامت تک اسلام صحابہ کے خون کا مکروز ہے، اسلام صحابہ کے خون کا مکروز ضرور ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا کی حقیقت اور اہمیت یہ بیان کر دی۔ اس کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ ہمارے استاد گرامی ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں، ہمیں مخاطب کر کے فرماتے تھے، اگر اللہ نبی علیہ السلام کے ہاں، حضور کے ہاں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، انہیں کہ یاد رکھو، پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ کائنات کے سب سے ذہین ترین انسان کون ہے؟ کون ہے؟ آپ علیہ السلام کی ذات ہے نا۔ دنیا کا عقل مند ترین انسان کون ہے؟ حضور کی ذات ہے نا۔ دنیا پوری روح زمین کا عقل مند ترین آپ کی ذات ہے۔ فرمایا عقل تقاضا کرتی کہ نفع والی چیز کو، عقل کے یہ فیصلے، عقل جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے انسان کو کہ اس میں نفع ہے یہ رکھ لے، اس میں نقصان ہے اس کو، انسان پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ عقل کا ہی عمل دخل ہے کہ عقل اس پہ ہو تو یہ فیصلہ اس پہ کرواتی ہے، اس میں نفع ہے رکھ لے یا اس میں نقصان اس کو۔ فرماتے تھے جب کائنات کا سب سے اعلیٰ اکمل عقل والا ذات رسول پاک ہے، فرمایا اگر دنیا میں ایک رائی دانے کا بھی نفع ہوتا تو پھر رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو دنیا رکھتے نا، حضور کچھ نہ کچھ تو دنیا رکھتے نا، پھر کوئی تو گھر اعلیٰ بنا لیتے نا۔ نبی پاک کے تو مکان کی چھت وہ تھی کہ سرکار کھڑے ہوتے سر لگ جاتا تھا، اور وہ کھجور کے پتوں سے ڈالی ہوئی چھت تھی۔ کہ سرکار کی سیرت تو پھر یہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں بھی دنیا کی کوئی حقیقت ہے، مال دنیا کی کوئی حقیقت ہے، اس کے پیغمبر کے ہاں بھی مال دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہ ملے شکوہ نہ کرو۔ جنید بغدادی سے پوچھا تھا حساب کیا ہے؟ فرمایا کوئی حساب نہیں میرا، قیامت کے دن میرا کوئی حساب نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا نہ میں نے رب سے دنیا مانگی، نہ دنیا خرچ کی، اور نہ قیامت کو حساب دینا پڑے گا۔ کہا ہم نے فقیری میں زندگی گزار دی ہے، دنیا جمع ہی نہیں کی۔ کہتا دولت آئے گی پھر پوچھے گا وہ رب کہاں خرچ کی، کیسے کمائی، کہاں سے آئی، کیا ذرائع تھے۔ یہ ذرائع آمدن کا چکر چلا ہوا ہے نا، سار کوئی پھنسیا پھرتا ہے نا۔ وہ کی آندے نے بھی وہ آمدن تو زائد اساسے پھنسے نا سارے، کی آندے نے آمدن تو پھڑ لو بھی دس بھائی بھی تیرے مطلب کہ گل بھی آئے نہیں جائے، آپ کوٹھی بنگلے بنے نے، کمائے کتھوں نے، مطلب سادہ ہے نا بھی تو پیسے کمائے کتھوں نے پئی، دس اجرا خرچ کیتا ہی کمائے کتھوں سن، پہلے دس کمائے کتھوں نے، پھر لان دا حساب ہے، بس اتھوں حساب کر لو، یہ رب نے بھی پوچھنا ہے یہ کمائے کیویں سن تے لائے کتھے جے، یہ یاد کر لو، یہ اللہ نے بھی پوچھنا ہے قیامت دے دن کہ جڑی یہ دولت کمائی سی کیویں کمائی سی بھائی، رزق حلال نال کمائی سی یا حرام نال، کسی دی زمین تے قبضہ کیتا سی یا اپنی محنت کیتی سی، یا کسی مزدور دی مزدوری ماری سی، یا کہ اپنی محنت اور بازو نال کمائے سن، جی کی یا دھوکھا دیتا سی، کی کیتا ہی
ताजर है तो पूछा जाएगा तिजारत कैसे की, मजदूर से पूछा जाएगा मजदूरी कैसे की, मालिक से पूछा जाएगा हकूक अदा किए ना किए। बात को समझो। हमारे यहां तिजारत करते असी किसी को ठोक दिए कहने लगे चंगा भी किया ही सौदा। हर शोबे में तनकीद नहीं कर रहा, वो कोई हो, वो कपड़े का ताजर हो, वो गंदम का हो, अनाज का हो, आटे का हो, वो दूध का हो, वो जमीन का हो, वो प्लाट का हो, वो कोठी का हो, वो बंगले का हो, वो परचून का हो। प्लाट वाला भी ठोक दियो, लै भी दिहाड़ी ठोक गई, इन्हें तो है नहीं सी वेख गया। कणक वाला भी थल्ले गंदी सी ठोक दी, लै गया। ये तो पुत्र क्यामत दे दिहाड़े रब जदों पुछया उदों पता लग सी ना।